हरमा नसीब ना थे बाय हुमा वकास, सेकंड लास्ट एपिसोड। तो इस नावल के नेम का जो मीनिंग है वो है कि हमारे बुरे नसीब नहीं थे, यानी हम बद नसीब ना थे। इस नावल का मीनिंग ये है। और अब हम एपिसोड स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसकी एक और एपिसोड रह जाएगी। और मैं सबसे पहले आप लोगों को फिर से रिमाइंडर दिला दूं, यार मैं रिमाइंडर दे दे के थक गई हूँ, तो लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलो अब मैं बिना देर के नावल स्टार्ट कर लेती हूँ। ये किस चीज़ की मिठाई और शोर क्यों हो रहा है इतना? तारिस ने गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखी और हैरानगी से हत्फा की तरफ देखकर पूछा, जो इसके सामने मुस्कुराती हुई मिठाई का डब्बा लिए खड़ी थी। वो अभी शाम को 6 बजे ऑफिस से घर आया था। रात सीमा, महक और इब्तिहाज देर से पहुंचे। सुबह वो जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। अब लौटा था तो घर में शोर शराबा था। लो जी, तारिस भाई को किसी ने बताया ही नहीं। हत्फा ने माथे पर हाथ मारा। तारिस ने नासमझी के अंदाज में एक नज़र हत्फा और फिर नज़र महक पर डालकर होंठ थोड़े बाहर निकाले और सर को नफ़ी में हिलाया। नदवा आपी आपकी भाभी बनने जा रही हैं, हत्फा ने पुरजोश अंदाज में कहा। तारिस एकदम साकित हुआ था। अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। क्या मतलब? लड़खड़ाती ज़ुबान में पूछा। मतलब कि हब्बान भाई और नदवा का रिश्ता तय कर दिया, महक ने लापरवाही के अंदाज में कहा और अपने बेटे को सुलाने की गर्ज से हल्का हल्का झूलने लगी। तारिस के लब एकदम आपस में पेवस हुए और गर्दन की रगें फूल गईं। वो तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ से शोर और गुल सुनाई दे रहा था। कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहली नज़र इसकी सर झुकाए बैठी नदवा पर पड़ी, जो सलीके से सर पर दुपट्टा जमाए इब्तिहाज और सीमा के दरमियान बैठी थी। वो लोग मुस्कुरा कर इसको देख रहे थे। तारिस के अंदर तड़प और करब इसके चेहरे पर वाज़ेह हो रहा था। वो एक लम्हे के लिए ठहर गया, फिर एकदम से इसको होश आया। वो सीमा के पास आया। मामा, मेरी बात सुने, तारिस ने मध्यम आवाज़ में कहा। एक मिनट। सीमा बातों में मसरूफ़ थी, लापरवाही से मुस्कुराते हुए इससे बेनियाजी बरती। मामा, 1 मिनट भी नहीं, तारिस ने थोड़ा गुस्से के अंदाज में दांत पीसे। नदवा ने महजूज होते हुए तारिस की हालत को देखा। इसका तड़पना इसको सुकून दे क्या था? अब तुम्हें पता चला तारिस इब्तिहाज के सब लोग मेरे साथ हैं, जो तुम्हारे साथ। वो फिर से मुस्कुरा दी। सीमा को इसका गुस्सा देखकर उठना ही पड़ा। वो तारिस के पीछे चल दी और वो तेज़ी से चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया। बाकी सब लोग दाऊद के कमरे में बैठे थे। बोलो, क्या मुसीबत आन पड़ी तुम्हें? सारे बड़े बातें कर रहे थे, बीच में उठा कर ले आए मुझे। ड्राइंग रूम में आते ही सीमा ने तनक कर कहा। मामा, हब्बान से नदवा का? तारिस ने परेशानी से माथे पर हाथ फेरते बात शुरू की। हाँ तो क्या? तारिस के रुक जाने पर सीमा ने सवालिया नज़रों से देखा। हब्बान मान गया? एकदम से तारिस ने बात का रुख बदला। मान जाएगा, तुम्हारे जैसा नहीं है। मतलब इससे आपने अभी तक बात नहीं की? तारिस ने एकदम से उंगलियों को लबों पर रखते हैरानगी से पूछा। हाँ तो इससे पूछने की ज़रूरत क्या है? हमेशा से हमारी हर बात मानता आया है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है इसने। उन्होंने कहकर तारिस के चेहरे का जायज़ा लिया। लेकिन ये इसकी ज़िंदगी का बहुत अहम फ़ैसला है। तारिस ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर एक और पत्ता फेंका। छोड़ो तुम, हम जानते हैं हब्बान को, और तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारी तो इतनी दोस्ती है नदवा से, तुम्हें खुशी नहीं हुई? सीमा ने चिढ़कर कहा। बस कोई बात नहीं। तारिस ने गुस्से से अपना बाजू झटका और तेज़ी से कमरे से निकल गया। सीढ़ियाँ फलांगता हुआ अपने कमरे में आया और लब कुचलते कमरे के 2 चक्कर लगाए, फिर जेब से मोबाइल निकाल कर उंगलियाँ चलाई। हाँ कैसे हो? दूसरी तरफ से जैसे ही हब्बान ने फ़ोन उठाया, तारिस ने जल्दी से कहा। दोनों में बचपन से ही नहीं बनती थी। एक तो महक के दरमियान में होने की वजह से इनका गैप ज़्यादा था दोनों में, दूसरा आदात एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ। तुम्हारी यहाँ बात पक्की कर दी है? अपनी तरफ से तो तारिस ने हब्बान के सर पर धमाका किया। हाँ बताया है मुझे बाबा ने, हब्बान ने पुरसुकून अंदाज में कहा। तो तारिस का सांस ही अटक गया। तो क्या? हब्बान ने हैरान होकर पूछा। इसे लगा था हब्बान को खबर होगी तो शायद वो कोई एक्शन ले, पर इसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। वो वाकई में मामा पापा पर सब छोड़ चुका था।
اپنی زندگی کا فیصلہ۔ کٹ پتلی کہیں کا۔ طارق نے فون بند کیا اور زور سے بیڈ پر مارا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے طارق؟ مہک نے آنکھیں پھیلا کر اور منہ حیرانگی سے کھولتے کہا۔ آپی نہیں، خراب ہو چکا ہے، پلیز کچھ کرو۔ طارق نے بے چارگی سے مہک کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی میں پریشان تھا۔ حبان سے مایوس ہو جانے کے بعد اب طارق نے مہک کو میسج کر کے اوپر بلایا۔ پاگل ہو کیا تم؟ ندوہ اتنی بڑی ہے تم سے، لڑکے اپنی عمر سے کوئی 5-6 سال چھوٹی لڑکی مانگتے اور ایک تم ہو 4-5 سال بڑی ہے تم سے وہ۔ مہک کو اس کی بے تکی محبت پر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ سب لوگ اسے ابھی بہت چھوٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ ارے بس کریں آپی، 2 سال ہے صرف، اب جس بندے سے بھی بات کروں گا وہ سال بڑھاتا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں لگتی کیا ہے وہ مجھ سے بڑی؟ طارق نے ابھی برابر غصہ دکھایا۔ لگتی اور ہونے میں فرق ہوتا ہے طارق، اور یہ بڑی ہوئی شیو اور مونچھیں، یہ سب اسی کے لیے کیا ہوا ہے نا تم نے؟ مہک نے طارق کے چہرے کو غور سے اور ناگواری سے دیکھا۔ طارق نے اب ہلکی سی شیو اور مونچھیں رکھنی شروع کر دی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بڑا لگتا۔ آپی یہ سب چھوڑیں، بس آپ بات کریں سب سے، طارق نے چڑ کر کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جلدی جلدی یہ نیا ٹنٹا ختم ہو۔ کیا ندوہ بھی یہی چاہتی ہے؟ مہک نے ٹھہرے لہجے میں اس کو کھوجتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، طارق نے نظریں چرائی۔ تو تم واقعی پاگل ہو، یہ وقتی خمار تمہارے سر پر چڑھا ہے۔ پاگل، وہ جلدی بوڑھی ہو جائے گی اور تم جوان ہوگے۔ بس کریں آپی، یہ فضول باتیں، آپ بس یہ رشتہ ختم کروا کر میرا اس سے کروائیں۔ طارق نے غصے سے مہک کا بازو جھٹکا۔ فضول بات میں نہیں تم کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اپنا دماغ درست رکھو۔ مہک ایک دم غصے میں کہتی اٹھی۔ اور خبردار ایسی کوئی بھی ضد کی، بابا کا پتہ ہے نا، تمہاری ویسے بھی فیور کر کے میں اور ماما تھک چکے ہیں۔ مہک نے تیزی سے ڈانٹتے کہا۔ جانے دو مجھے، اب آلیان رو رہا ہوگا۔ وہ اسے گھور کر ناگواری سے دیکھتے نیچے چلی گئی۔ یہ کیوں کیا تم نے؟ طارق نے سرگوشی کی آواز میں کہا۔ ندوہ دادو کو دبا کر ابھی ان کے کمرے سے نکلی تھی جب طارق اس کا منہ دبا کر کھینچتا ہوا ڈرائنگ روم میں لے آیا، ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے۔ اب وہ کامتی سی غصے کی بھری آواز میں کہہ رہا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ندوہ نے غصے سے اپنا بازو سہلاتے کہا۔ اسے طارق کے ایسے غصے کو دیکھ کر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا میں کتنا چاہتا ہوں تمہیں، تڑپ جیسے لہجے میں کہا۔ اب وہ بے بس اس کے سامنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑا تھا۔ اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ میں یہ بالکل نہیں چاہتی، ندوہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ خدا کا واسطہ ہے، اب جو ہمارے بیچ رشتہ بننے جا رہا ہے اس کا ہی احترام کرنا۔ ندوہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاتھ تم نہیں، میں جوڑتا ہوں تمہارے آگے۔ طارق نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے سر کے قریب کیے اور سر نیچے جھکایا۔ پلیز ندوہ، میری محبت پر یقین کرو، مدھم سی آواز تھی۔ ٹھیک ہے، کر لیا یقین، تو کیا مجھے تو نہیں ہے نا محبت تم سے؟ طارق کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ تو کیا حبان سے ہے تمہیں محبت؟ بھیگی سی مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ ہو جائے گی، ندوہ نے بھی مدھم آواز میں کہا۔ تو اسی طرح مجھ سے بھی ہو جائے گی، طارق نے سختی سے دانت پیسے۔ تم سے کبھی نہیں ہوگی، ندوہ نے ہنوز اسی انداز میں کہا۔ طارق سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب میری آخری امید حبان ہے، دل میں کچھ سوچتا ہوا وہ بھی وہاں سے نکل گیا۔ 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آئے ہو، خیر ہے؟ ابتہاج نے کن اکھیوں سے طارق کی طرف دیکھا اور طنز بھرے لہجے میں کہا، جو 2 بجے کے قریب اٹھ کر اب آنکھیں ملتا کمرے سے باہر نکلا۔ جی خیر ہے، طارق نے مختصر جواب دیا۔ وہ رات بہت دیر سے خانپور پہنچا تھا، سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ سیما کو مختصر بتاتا ہوا کمرے میں چلا گیا کہ وہ 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہے۔ وہ حبان سے بات کرنے کے عزم سے آیا تھا۔ طارق چلتا ہوا سامنے کچن میں کھڑی سیما کے پاس گیا۔ ماما، حبان؟ ٹوکری میں سے سیب اٹھا کر ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ بھاری سی آواز میں بولا۔ وہ نکل گیا ہے آفس کے لیے۔ خیریت؟ سبزی بناتے مصروف انداز میں سیما نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سیب کھاتے ہوئے پریشانی سے لہجے میں بولا۔
بڑی جلدی نہیں لگتی شادی؟ تارس نے پوچھا۔ کیوں؟ 2 ماہ ہیں، جلدی تھوڑی ہے۔ سیما نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر بھی 2 ماہ صرف؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حبان کی شادی ہے، تمہاری تو نہیں۔ تم نے کون سا لاہور سے کام کروانے آ جانا ہے؟ وہی بیگانوں کی طرح وقت پر پہنچو گے؟ تھوڑی دور بیٹھے ابتہاج سے رہا نہ گیا تو ایک اور طنز مارا۔ ماما ایک بات تو بتائیں، تارس نے تھوڑا رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ میں آپ دونوں کا ہی بیٹا ہوں نا؟ آواز میں مصنوعی تجسس تھا۔ تمہیں اگر عقل کی کوئی بات کرنی ہے تو کرو، ایسے ہی شروع ہو جاتے ہو۔ ابتہاج اس کی بات پر بھڑک کر بولے۔ میں بھی 2 گھڑی اگر آپ لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤں تو آپ لوگ تانے دیتے رہتے ہیں۔ تارس غصے سے کرسی سے اٹھا اور تیز قدموں کا رخ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حبان سے ملنا ہے؟ تارس نے سامنے کھڑے آدمی سے کہا۔ وہ حبان کے آفس آیا تھا۔ گھر میں حبان سے بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ آفس پہنچ گیا۔ سر، وہ لنچ ٹائم ہے، اس وقت آپ کو وہ کیفیٹیریا میں ملیں گے۔ لڑکے نے جواب دے کر مسکرا کر دیکھا۔ اوکے، تھینک یو، تارس نے کہا اور کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ کیفیٹیریا کی طرف آیا تو سامنے کے منظر نے قدموں کو تھمنے پر مجبور کیا۔ حبان ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا جو رو رہی تھی اور حبان اس کے سامنے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ پھر وہ لڑکی غصے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ابھی بھی ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، جبکہ حبان وہیں پریشان حال سر کو ہاتھوں میں جکڑے بیٹھا تھا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی طارق کے پاس سے گزرتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ تارس کو ایک دم ہوش آیا۔ وہ حبان کو وہیں چھوڑ کر لڑکی کے پیچھے آیا۔ ایکسکیوز می، تارس نے مدھم آواز میں کہا۔ لڑکی اپنی کار کا لاک کھول رہی تھی اور ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تارس نے مہذب لہجے میں کہا۔ لڑکی نے ناگواری سے دیکھا۔ لیکن مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا اور پھر گاڑی کا لاک کھولنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک منٹ، میری بات سنیں، میں تارس ہوں، حبان کا چھوٹا بھائی۔ تارس نے تیزی سے اپنا تعارف کروایا، جس پر وہ ایک دم دروازہ کھولتی رک گئی۔ میری حبان سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی، وہ مجھ سے سینئر تھے، تانیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ تارس اس کے سامنے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وہ حبان کے آفس کے پاس ہی ایک ریسٹورینٹ میں تھے۔ شروع میں اسٹڈی میں ہیلپ لینے جاتی، پھر ہماری دوستی ہوئی، اور کب یہ دوستی محبت میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تانیہ آنسوں کے زیر اثر بھاری آواز میں بولی۔ اچھا، تو ماما بابا کا لاڈلا سپوت جس کے گن گاتے دونوں نہیں تھکتے، ایک جاندار قسم کی محبت میں گرفتار ہیں، اور ہم میں سے کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ تارس نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر سوچا۔ حبان مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا، لیکن اب آ کر وہ اس 5 سال کے ریلیشن کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے ان سے پوچھے بنا ان کا رشتہ۔ تانیہ پھر سے رونے لگی۔ پلیز آپ روئیں مت، تارس ایک دم سے اس کے یوں رونے پر پریشان ہو گیا۔ تو کیا کروں؟ اتنی مشکل سے میں نے اپنے پیرنٹس کو حبان کے لیے راضی کیا۔ وہ میری شادی اپنے کسی دوست کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، ان کے ٹرمز میری وجہ سے خراب ہوئے۔ وہ اب ٹشو سے ناک اور آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ آپ کی شادی حبان سے ہی ہوگی، تارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی؟ تانیہ نے بے یقینی اور حیرانگی سے تارس کی طرف دیکھا۔ جی، لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، تارس نے مدھم آواز میں کہا۔ کیسا ساتھ؟ جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا۔ لیکن حبان، تانیہ پھر سے روحان سی ہوئی۔ دیکھیں مس، تارس نے تانیہ کی طرف انگلی پھر اس کا نام جاننے کے لیے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تانیہ، مدھم لہجے میں اس نے اپنا نام بنایا۔ اوکے مس تانیہ، یہ جو میرا بھائی ہے نا، یہ اپنا امیج خراب ہونے سے ڈرتا ہے، جو یہ ہم سب سے چھپا کر بنا چکا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس سب مجھ پر چھوڑیں، وقت آنے پر آپ کو وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، تارس نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ تانیہ پریشان سی ہو کر لب کچلنے لگی۔ پریشان نہ ہو، کوئی خطرے کی بات نہیں ہوگی، مجھ پر بھروسہ رکھیں، تارس نے مسکراتے کہا، اور سامنے بیٹھی تانیہ نے سر ہلایا۔ اپنا نمبر دیں مجھے، ابھی آپ کو وہ سب کرتے جانا ہے جو میں کہوں گا، حبان کو کسی طرح شک نہ ہو کہ میں آپ کو یہ سب کرنے کو کہہ رہا ہوں، تارس نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اور اپنے فون سے
اپنے فون میں اس کا نمبر سیو کرنے لگا۔ بھابھی لکھ سکتا ہوں؟ طارس نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تانیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ ایک بات پوچھوں؟ تانیہ نے کہا۔ جی؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں میرے لیے؟ تانیہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہے دو پیار کرنے والوں کو ملا دیں تو ان کی دعا سے آپ کا پیار بھی آپ کو مل جاتا ہے، بس دعا دیں مجھے، طارس نے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ ہائے واٹس اپ برو؟ طارس ایک دم سے حبان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور دھڑام سے بے تکلفی سے بیڈ پر گرتے کہا۔ حبان جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا ماتھے پر بل ڈال کر طارس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے دروازے پر دستک دیا کرو؟ حبان نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ کیا کر رہے تھے؟ طارس نے بھی شرارت سے کہا۔ کچھ نہیں، حبان نے سنجیدہ جواب دیا۔ طارس ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھے ذرا، اٹھے تو۔ اب وہ حبان کو بازو سے پکڑ کر شرارت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت بہت مبارک ہو۔ طارس نے بڑے پرجوش انداز میں اسے گلے لگایا۔ کس بات کی؟ ارے شادی ہونے والی ہے اس بات کی، طارس نے چہرہ سامنے کرتے کہا۔ حبان نے پریشان ہو کر اس کی شکل کو دیکھا۔ خیر ہے، شادی میری ہے اور خوش تم ہو رہے ہو جیسے تمہاری ہو۔ ارے آپ کی خوشی میں خوش ہوں، طارس نے کان کھجاتے کہا۔ آفس آئے تھے میرے؟ خیریت؟ اور پھر بات بھی نہیں کی، ویسے ہی چلے گئے؟ حبان نے پھر سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولتے کہا۔ او ہاں آیا تھا، کچھ مدد چاہیے تھی اپنے لیے، پر سوچا آپ کی ہی مدد کر دوں، طارس نے معنی خیزی سے کہا، جبکہ آنکھیں خوشی اور شرارت سے چمک رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ حبان ایک دم حیران ہوا۔ وہ مطلب یہ کہ لائیں ندوہ کا نمبر دوں، بات شاد کریں اس سے بھائی۔ طارس نے فوراً بات کا رخ بدلا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بات کرنے کا، حبان نے سڑے لہجے میں کہا۔ آئے ہائے نخرے تو دیکھو، طارس نے ہوا میں ہاتھ کو لہرایا۔ حبان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اوئے چل یار نکل میرے کمرے سے، کیا دماغ کھانے آ گیا ہے؟ حبان کو اس کی کمینی ہنسی پر چڑ ہوئی۔ اب آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، بدلہ لوں گا اس کا، طارس نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ طاری تو اٹھتا ہے کہ؟ حبان ایک دم سے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر بولا۔ آ جائیں۔ طارس ایک دم سے ہوا میں مکے چلانے لگا۔ وہ آج پوری طرح شرارت کے موڈ میں تھا۔ ماما یہ دیکھیں طارس کو، حبان نے کمرے کے دروازے سے ہی ہانک لگائی۔ کیا یار شادی ہونے جا رہی ہے، ابھی بھی بچوں جیسا ہی بیہیو کر رہے ہو میرے ساتھ، طارس نے خفا لہجے میں کہا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اچھا جا رہا ہوں۔ یار کوئی اہمیت نہیں میری اس گھر میں، ادھر میرے سسرال میں سب میری اتنی عزت کرتے۔ وہ بڑبڑاتا اپنے کمرے میں جا رہا تھا اور ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ اے جگر کیسا ہے تو؟ طلحہ پرجوش انداز میں آگے بڑھا۔ ٹھیک یار، تو سنا؟ ڈاکٹر بن گیا؟ مزاج ہی نہیں ملتے جناب کے، طارس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ابے چل جھوٹے، بدل تو خود گیا ہے، کبھی لاہور کبھی اسلام آباد۔ ایسی کوئی بات نہیں، سنا کیسے جا رہی ہے تیری ڈاکٹری؟ طارس نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ صحیح جناب، تو نے صحیح اپنی پسند کی فیلڈ پکڑی، کیسے جا رہی ہے تیری جاب؟ کمپنی تو سنا بہت اچھی ہے، طلحہ نے بھی کہا۔ طلحہ طارس کا اسکول فیلو تھا، دونوں کی گہری دوستی تھی، اور ڈاکٹر بھی دونوں ہی بننا نہیں چاہتے تھے، لیکن طلحہ اپنی مرضی کرنے سے ڈرتا تھا۔ فٹ جا رہی ہے، بس وہ کچھ کام تھا، چھٹی لے کر آیا تھا، طارس نے کہا۔ اچھا، تیری کچھ مدد چاہیے؟ ہاں حاضر جناب، آؤ حکم تو دیں، طلحہ نے مسکرا کر کہا۔ بس یار اگر تو تعاون کر دینا تو 4 زندگیاں سنور جائیں۔ کر دوں گا، جان بھی حاضر، پہلی دفعہ تو کچھ مانگ رہا ہے تو، طلحہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ طارس نے اسے اپنا سارا منصوبہ سمجھایا۔ تو بس پھر نومبر کی 15 تاریخ کو، طارس نے ایک دم سیدھے ہوتے کہا۔ کوئی نہیں یار، پورا ہاسپٹل اپنا ہے، فکر ہی نہ کر، طلحہ نے مسکرا کر کہا۔ اس دن میری شادی بھی ہے تو سب کچھ سنبھالنا تو نے ہی ہے بس، طارس نے تھوڑا شرماتے کہا اور مسکراہٹ دبائی۔ اوئے بغیرت، اصل بات آخر میں بتا رہا ہے، طلحہ ایک دم پرجوش ہوا۔ دونوں کے کہہ کے کمرے میں گونجے۔ نہیں بتانے والا تھا، انفیکٹ ولیمے پر انوائٹ بھی کروں گا، طارس نے چہرے کی خوشی کو چھپاتے کہا۔ بڑی بات ہے، کون ہے؟ طلحہ نے شرارت سے آنکھ دباتے پوچھا۔ ماموں کی بیٹی ہے، طارس نے لب بھینچے ہوئے مسکرا کر کہا۔
ہائے چہرہ دیکھ اپنا، طلحہ نے کہکا لگایا۔ ابھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو حبان سے ملنا ہے اور کہنا ہے کہ آپ اس پورے 2 ماہ میں اس کے ساتھ پوری زندگی جینا چاہتی ہیں، طارز نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اسے ہر وقت اپنے ہونے کا احساس دلائیں، میسیجز کریں، فون کالز کریں، لمبی لمبی۔ طارز فون پر تانیہ سے بات کر رہا تھا۔ اسے کہیں میں اور کچھ نہیں چاہتی تم سے، بس یہ 2 ماہ مجھے دے دو، طارز بڑے انداز میں بولا۔ اوکے، تانیہ اس کی ہر بات کا جواب مختصر دے رہی تھی۔ یہ دیکھ لیں، اسے شک نہ ہو، اور رونا دھونا بالکل ختم، اس سے اپنے پچھلے قصے ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے، تانیہ کی بے یقینی جیسی آواز ابھری۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کریں۔ اوکے، تانیہ بھی پرسکون ہوئی۔ گڈ لک بھابھی، طارز نے کہکا لگایا۔ تھینک یو، تانیہ بھی ہلکے سے مسکرائی۔ کیا ہو رہا ہے موٹی؟ طارز اپنے مخصوص انداز میں ہتفہ کے سر پر چپت لگا کر پوچھنے لگا۔ وہ 1 ہفتہ کے لیے گیا تھا لیکن 3 دن میں ہی آ گیا۔ آج صبح سوتے رہنے کے بعد دوپہر کو وہ نیچے آیا۔ ندوہ نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں، اتنا بھاری ہاتھ ہے آپ کا؟ ہتفہ نے منہ پھلایا۔ کیسے تھے سب گھر میں؟ سلمیٰ نے طارز کو صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس ممانی، اسلام کہہ رہی تھیں ماما آپ کو۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں بول رہا تھا اور ندوہ پر بھرپور نظر ڈالی۔ ہلکے سے گلابی رنگ کے جوڑے میں اونچی پونی بنائے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اور حبان نے اسلام بھیجا ہے کسی کو اسپیشل؟ طارز کی شرارت کی رگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ ندوہ کے ماتھے پر ایک دم بل پڑے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر جانے لگی جب طارز نے بازو تھاما۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ابھی اور بھی کچھ ہے؟ طارز نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ندوہ نے حیران ہو کر طارز کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا خوش تھا، لب مسکرا رہے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ندوہ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ چھیڑ رہا ہے تمہیں؟ سلمیٰ نے خفگی سے ندوہ سے کہا۔ ممانی، حبان نے کچھ پیسے دیے ہیں، کہہ رہا تھا شاپنگ کروا دینا ندوہ کو ساتھ لے جا کر، اسپیشلی میری طرف سے، طارز نے بڑی معصوم شکل بنا کر کہا۔ ندوہ نے حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ اچھا واہ، سلمیٰ نے خوش ہوتے کہا اور پیار بھری نظروں سے ندوہ کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شاپنگ، ندوہ نے ناک پھلا کر کہا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ طارز جائے گی، یہ ایسے ہی بولتی ہے، سلمیٰ نے انگلی کا اشارہ ندوہ کی طرف کیا۔ شام کو پھر تیار ہو جانا، طارز نے مسکراہٹ دبا کر پاس سے گزرتی ندوہ کو دیکھ کر کہا۔ میں بھی جاؤں گی ساتھ، ہتفہ پرجوش ہوئی۔ وہ گاڑی خراب ہے، بائک پر جانا ہے، طارز نے گردن کھجاتے ایک جھوٹ بولا۔ ہتفہ نے رونے جیسی شکل بنائی۔ تم آرام سے گھر بیٹھو، تم نے جا کر کیا کرنا ہے؟ سلمیٰ نے بھی گھورتے ہوئے ہتفہ کو دیکھا۔ کیا ہے یہ سب اب؟ ندوہ نے دانت پیستے کہا اور سینے پر ہاتھ باندھے۔ مطلب؟ طارز نے کندھے اچکائے۔ جو ابھی نیچے کہہ رہے تھے، ندوہ نے سختی سے کہا۔ شادی ہے بھائی، دلہا اپنی مرضی سے دلہن کو کچھ دلانا چاہتا ہے اور بس۔ شٹ اپ، تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ندوہ نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں کہا۔ کیوں؟ حبان میرا بھائی ہے، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ طارز نے مصنوعی معصومیت چہرے پر سجائی۔ مجھے کوئی شاپنگ نہیں کرنی۔ مطلب تم خوش نہیں ہو اس شادی سے؟ طارز نے آنکھ دبا کر کہکا لگایا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر خوشی خوشی چلو میرے ساتھ شام کو۔ ندوہ پیر پٹکتی ہوئی بڑبڑاتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ جا رہی ہو نا پھر؟ طارز نے پیچھے سے اونچی آواز میں کہا اور سیڑھیاں اترتے وہ اندر تک چل گئی۔ گاڑی کو کیا مسئلہ ہے اب؟ ندوہ نے اسے بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر پوچھا۔ خراب ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو تم؟ ندوہ نے کن اکھیوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ سلمیٰ نے زبردستی اسے بھیجا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، چلو بیٹھو۔ جانا کہاں ہے؟ وہ اب بھی شک میں مبتلا تھی۔ جولر کے پاس سیٹ دلوانا ہے، حبان نے کہا تھا۔ تو میں آٹو میں چلی جاتی ہوں۔ بائک ہے نا؟ اور میرے پاس پیسے نہیں، کریڈٹ کارڈ ہے صرف۔ زبردستی چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس نے کہا۔ آگے تو ہو کر بیٹھو تھوڑا سا، ندوہ غصے سے بولی۔ اب کیا میں ہینڈل پر چڑھ جاؤں تو بائک کیسے چلاؤں گا؟ طارز نے بھی مصنوعی خفگی بھری شکل بنا کر کہا۔ ندوہ اس سے کچھ فاصلہ دے کر بیٹھی۔
और बाइक को पीछे से पकड़ा। तारिस बार बार चेहरे का रुख मोड़ रहा था। दिल की धड़कन बेतरतीब थी तो लबों पर शानदार मुस्कुराहट थी। ज्वेलर शॉप पर एक झटके से बाइक रुकी। नदवा ने गिरने से बचने के लिए एकदम से तारिस के कंधे को थामा। उतरो, तारिस ने भीगी आवाज़ में कहा। इसके हाथ का लम्स पुष्ट से सरायत करता हुआ दिल के पंप की रफ्तार को बढ़ा चुका था। वो खामोशी से उतरकर ज्वेलर शॉप में दाखिल हुई। कोई और दिखाएं? तारिस मसरूफ़ अंदाज में मुख्तलिफ सेट निकलवाता रहा। नदवा ने दांत पीसते से देखा। मेरा ख्याल है मैं पसंद कर लूँ। हबान ने मेरे लिए भेजे हैं पैसे, नदवा ने तंज भरे अंदाज में कहा। ओह हाँ, क्यों नहीं? तारिस एकदम खिंचल हुआ। ये वाला दिखाएं प्लीज़। नदवा ने एक नाजुक से सेट की तरफ इशारा किया। मैम, पहन कर चेक करें। नदवा ने नेकलेस को जैसे ही गले में पहन कर नज़र ऊपर उठाई तो तारिस इसके सामने आईना लेकर खड़ा था। बहुत अच्छा लग रहा है, तारिस ने बेइख्तियार कहा। नदवा ने घूर कर इसे देखा। ये पैक कर दें। मुस्कुरा कर शॉपकीपर को नेकलेस पकड़ाया। जूस पियोगी? वापसी पर बाइक चलाते अचानक तारिस ने कहा। इसने नदवा को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भी लेकर दिया और कुछ और चीज़ें भी इसने अपनी पसंद से लीं। नहीं, देर हो रही है, जाना चाहिए अब। नदवा ने जूस पीने से इनकार किया। अरे चलते हैं ना, तारिस पुरसोच अंदाज में बोला। खाना खाने का तारिस ने कहा। वो मना कर गई। अब जूस कॉर्नर को देखकर तारिस से रहा नहीं गया। एक मिनट उतरो, मैं अभी लाया। वो रूठे से अंदाज में उतरी और एक तरफ लगी कुर्सी पर बैठ गई। तारिस ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ गिलास बढ़ाया। नदवा ने कुछ सोचते गिलास इसके हाथ से लिया। नदवा, अब जो रिश्ता बनने जा रहा है, मेरा ख्याल है हमें सब भुलाकर इसको नए सिरे से शुरू करना चाहिए। नदवा ने चौंक कर इसे देखा। मैं तैयार हूँ, नदवा ने पुरसोच अंदाज में लेकिन सपाट लहजे से कहा। लेकिन तुम वादा करो, दोबारा कभी मुझे इस हवाले से तंग नहीं करोगे? तंग तो बहुत करूँगा, सारी ज़िंदगी। हाँ, लेकिन अब किसी और हवाले से किया करूँगा। अब खुश हो ना? तारिस ने मुस्कुरा कर कहा। नदवा ने बेयकीनी से इसे देखा। तारिस, मैं कहती थी ना, यह सब तुम्हारी बेवकूफ़ी है, जिसे तुम मोहब्बत कहते थे। अब हमारा रिश्ता क्या बदला, 4 दिन में तुम्हारा नशा उतर गया। नदवा के होंठ मुस्कुरा दिए। अच्छा, फिर सेलिब्रेट करते हैं। चलो, अब तो खाना खाने चलोगी ना? तारिस ने बच्चों की तरह ज़िद करते कहा। नदवा ने कुछ देर सोचने के बाद सर हाँ में हिला दिया था। जी, तो कैसी प्रोग्रेस है? तारिस ने फ़ोन कान को लगाए हुए दूसरी तरफ पूछा। शुरू में तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करने लगे हैं। तानिया की परेशान सी आवाज़ उभरी। गुड, और आप कैसी हैं? मैं बस अभी तक ना उम्मीद सी, तानिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। मुझ पर भरोसा करें, इसने हौसला बढ़ाने के लिए कहा। नदवा इसके बिल्कुल पीछे साकिन खड़ी थी। तारिस एकदम गड़बड़ा गया। 1 मिनट, मैं बाद में बात करूँगा आपसे, तारिस ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। तुम्हें? दादाजी नीचे बुला रहे हैं, नदवा ने माथे पर बल डालकर नागवारी से कहा। आता हूँ, तारिस ने कान खुजाए। नदवा ने कुन अखियों से तारिस का ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया और बेजार सी शक्ल बनाई। ठरकी कहीं का, नदवा ने दांत पीसते सोचा। इसने जितनी भी बात सुनी, इससे अंदाज़ा हो रहा था कि तारिस किसी लड़की से बात कर रहा था। कितना अजीब है ये, कल तक मुझ पर मरा जा रहा था और आज। नदवा ने एकदम झुरझुरी ली। वो तारिस के साथ अब नॉर्मल बिहेव करती थी, लेकिन दिल से एक दफ़ा जो इसका मियार गिर चुका था, इसे बहाल करना मुश्किल था। चाय बना दोगी? तारिस ने थकी सी आवाज़ में कहा। शादी को बस कुछ ही दिन बाकी थे। तारिस ऑफिस से आता तो सलमा और नदवा तैयार हुआ करती। वो इनको लेकर बाज़ार चला जाता और रात गए तक थक कर वापस आता। अजीब ही दुल्हा हूँ भाई, अपनी दुल्हन की शॉपिंग में खुद खवार हो रहा हूँ। ढेरों शॉपिंग बैग्स नदवा और सलमा के साथ पकड़ पकड़ कर इनके पीछे चलते वो अक्सर सोचता, शाबाश बेटा, मोहब्बत करना आसान कहाँ है। हाँ, बना देती हूँ, नदवा ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। शॉपिंग बैग्स को समेट कर एक तरफ वो रख रही थी। थक गई हो? चलो रहने दो, तारिस ने मोहब्बत भरी नज़रों से इसको देखते कहा। नहीं नहीं, बना देती हूँ, थैंक यू। तारिस ने सोफ़े की पुश्त से सर टिकाया। वो किचन की खिड़की में से नज़र आती मसरूफ़ से अंदाज में चाय बनाती इसकी प्यासी आंखों को खैरा कर रही थी। जिस दिन से इसके साथ नॉर्मल हुई थी, तारिस ने आंख भर कर इसे नहीं देखा था। लो,
चाय का कप हाथ में थामे वो इसके पास आई। बैठो। वो चाय पकड़ा कर अभी पलटी थी जब तारिस ने धीरे से इसके हाथ को थामा। वो चौंक कर मुड़ी। मुझे माफ़ कर दोगी? तारिस ने मध्यम आवाज़ में कहा। कर तो दिया, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। वो बैठी नहीं थी, हनूज इसी अंदाज में खड़ी थी। लेकिन मैं हमेशा गलतियां नहीं करता, कुछ काम जानबूझकर भी करता हूँ। बोलो, माफ़ करोगी? तारिस ने चेहरा ऊपर उठा कर पूछा। कर दूंगी। अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? नदवा ने चिढ़ कर कहा। अजीब ही तो हूँ, तारिस ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, शर्मिंदा मत हो, मैं दिल से सब बातें भुला चुकी हूँ। शर्मिंदा? नहीं, वो मैं नहीं होता, तारिस ने हल्का सा कहका लगाया। मेरी समझ से तो यकसर बाहिर है कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे सोना है अब, कब किचन में रख देना। जी जनाब, जैसा आपका हुक्म। तो तारिस इब्तहाज, मोहतरमा 2 हफ्ते बाद तूफ़ान बर्पा करने वाली हैं, तैयारी पकड़ लो। तारिस ने मुस्कुराहट दबाते हुए भरपूर नज़र इस पर डाली। मैं क्यों हुक्म चलाने लगी तुम पर? नदवा ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा। अल्लाह, मैं जितना इससे जान छुड़ाती हूँ ये इतना ही मुसल्लत हो रहा है। अच्छा है इसकी जॉब जहाँ है वहाँ घर में ये कम ही हुआ करेगा। वो तेज़ी से शॉपिंग बैग्स उठाते झुकी थी। अब हुक्म ही तो चलाने हैं सारी उम्र। तारिस ने मध्यम सी आवाज़ में सरगोशी की। क्या कुछ कहा? नहीं तो, तारिस ने चाय का कप मुंह को लगाते हुए मुस्कुराहट दबाई। क्या हाल है मोटी? तारिस ने मखसूस सी चाहती आवाज़ में हत्वा को कहा। ठीक भाई। कैसा जा रहा है फंक्शन? तारिस ने पूछा। आज मेहंदी की तकरीब थी, सब लोग तैयारियों में लगे थे। ज़बरदस्त। अच्छा एक काम तो करो, कान को अपने मखसूस अंदाज में खुजाते हुए तारिस ने कहा। जी बोलें। नदवा की 1-2 तस्वीर तो भेजो। बड़ी रवानी से इसने अपने जज्बात को काबू में रखते कहा। ओहो, हब्बान भाई मांग रहे होंगे, हत्वा ने शरीर लहजे में कहा। ना, हाँ 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 वही मांग रहा है, देखना है कि वो कैसी लग रही है, तारिस ने चमकती आंखों के साथ कहा। अच्छा मैं भेजती हूँ, पर आपके नंबर पर या हब्बान भाई के? हत्वा ने तेज़ी से कहते एकदम तस्दीक चाही। मेरे नंबर पर, इसको दिखा दूंगा मैं खुद। अच्छा ठीक है, भेजती हूँ। आप ऐसा करें, हब्बान भाई की बना कर भेजना, वो मैं नदवा को दिखाऊंगी। तारिस का दिल किया फ़ोन से ही हाथ निकाल कर एक थप्पड़ इसे जड़ दे। अच्छा मुझे मशवरे देना बंद करो, पहले जो काम कहा है वो करो, तारिस ने चिढ़ कर कहा। अच्छा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बंद करें फ़ोन, सेंड करती हूँ। हाँ करो, तारिस ने जल्दी से कहकर फ़ोन बंद किया। थोड़ी देर बाद ही हत्वा का मैसेज देखकर इसके लब मुस्कुराए। मैसेज खोलते ही वो जालिम हसीना इसके फ़ोन की स्क्रीन से इसके दिल पर महवे रक्स थी। किसी ख्याल के ज़ेरे असर वो चौंक कर रुका, फिर जल्दी से फ़ोन से नंबर मिलाया। हाँ हेलो भाभी, ठीक रात 12 बजे, तारिस ने तेज़ी से तानिया को फिर से आगाही दी, वो जो हर 2 घंटे बाद इसे दे रहा था। बस इसे डर था कि तानिया पीछे ना हट जाए, क्योंकि अगर तानिया पीछे हट जाती तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। ठीक है, सुनो हब्बान आएंगे ना? तानिया ने फिर से कहा। मैं जानता हूँ इनको, वो आएंगे, तारिस ने लब कुचलते कहा। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, तारिस ने पुरसोच अंदाज में कहते कॉल काट दी। मामा मुझे जाना है, हब्बान के हवास इसका साथ नहीं दे रहे थे। कहाँ जा रहे हो? फंक्शन छोड़कर। सीमा परेशान हाल इसके पास खड़ी थी। हब्बान अभी स्टेज पर आकर बैठा ही था जब अपने फ़ोन पर इसने तानिया की करीबी दोस्त समरा का मैसेज देखा। तानिया ने सुसाइड अटैम्प्ट की थी और अब वो एमरजेंसी में थी। हब्बान के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई थी। एकदम से हब्बान तेज़ी से स्टेज से उतरा और कमरे की तरफ बढ़ा। सीमा जो इसके बिल्कुल पास खड़ी थी इसे यूँ परेशान हाल उठता देखकर पीछे आई। मैं आकर बताता हूँ, प्लीज़ मामा बाबा को समझा देना। हब्बान ने तेज़ी से गाड़ी की चाबी बेड के दराज में से निकाली। क्या हुआ भाई? तारिस ने मसनूई तजस्सुस चेहरे पर सजाते पूछा। वो भी हब्बान के कमरे में दाखिल हुआ। मामा क्या हुआ? तारिस ने अब सीमा की तरफ रुख किया। पता नहीं, कह रहा था कोई ज़रूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ, बताया भी नहीं कुछ। सीमा भी परेशान थी। हब्बान परेशान सी शक्ल बनाकर कमरे से निकला।
आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ इनके साथ, तारिस ने तेज़ी से कहा। हबान अपनी गाड़ी में सवार था और तारिस तसल्ली से बाइक पर हॉस्पिटल इसके पीछे ही पहुँचा। अभी कॉरिडोर में ही पहुँचा था जब तारिस वहाँ आ गया। भाई भाई, तारिस ने आवाज़ें देकर हबान को मुतवज्जो किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मामा ने भेजा है आपके पीछे, तारिस ने मसनूई परेशानी से कहा। तुम जाओ, मेरा एक दोस्त है इधर एमरजेंसी में, मैं आता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं साथ रहता हूँ आपके, तारिस ने ढीठ अंदाज अपनाते कहा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ, हबान गुस्से में चीखा। तारिस खामोशी से पलटा और हबान तेज़ तेज़ कदम उठाता एमरजेंसी रूम की तरफ आया। बेसाख्ता वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने को था जब तलहा ने इसे देखा। देखें, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, आप अंदर नहीं जा सकते, तलहा ने सख्त लहजा अपनाते कहा। समरा जो वहाँ खड़ी थी भाग कर हब्बान के करीब आई। डॉक्टर प्लीज़, हब्बान ने रूहानी आवाज़ में कहा। आप वेट करें, तलहा सख्ती से कहता अंदर चला गया। मेरे घर पर थी जब इसने ये किया, मुझे कहती कि नींद आ रही है और जब मैंने देखा तो इसके मुंह से झाग निकल रही थी। समरा रोने लगी। कौन है ये भाई? तारिस ने मसनूई तजस्सुस भरी आवाज़ में कहा तो हब्बान जो परेशान हाल खड़ा था एकदम पलटा और चेहरा जर्द पड़ गया। तुम गए नहीं? हब्बान एकदम गड़बड़ाया। भाई मैं पूछ रहा हूँ, कौन है ये जो अंदर लेटी है? तारिस ने सख्त लहजा अपनाते कहा। ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ आपको, समरा ने दांत पीसे। आप इतने बुज़दिल हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। तारिस ने नागवारी से हब्बान की तरफ देखा। आप जैसे लड़के अगर वादा निभा नहीं सकते तो इन जैसी मासूम लड़कियों को ख्वाब क्यों दिखाते हैं? हब्बान का सर मज़ीद झुक गया। तारी, तुम मुझे मज़ीद परेशान कर रहे हो, प्लीज़ घर जाओ और वहाँ हैंडल करो सब, हब्बान ने शर्मिंदा लहजे में कहा। आपको अगर इससे इतनी मोहब्बत थी तो स्टैंड क्यों नहीं लिया इसके लिए? तारिस तो फुल एक्टिंग के मूड में था। नहीं ले सकता था मैं, हब्बान ने घुटी आवाज़ में कहा। आप बुज़दिल हैं जो सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, लड़कियों को मासूम ख्वाब दिखाना जानते हैं लेकिन इनको पूरा नहीं कर सकते, तारिस ने गुस्से भरे लहजे में कहा। वो हब्बान के अंदर की गैरत को जोश दिलाना चाहता था। दुआ करो ये बच जाए, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा, हब्बान ने इसे नज़र चुराते कहा। उसी दम तलहा बाहर आया। पेशेंट अब ख़तरे से बाहर है, हब्बान ने एकदम गहरी सांस ली। तारिस एकदम से इसके पास आया और बारोब आवाज़ में कहा। भाई आप निकाह करें इनसे। तारिस तुम पागल हो क्या? घर में सब, हब्बान एकदम चौंक गया। मैं संभाल लूँगा। नदवा कल शादी है, हब्बान ने परेशानी के आलम में सर के बालों को जकड़ा और एकदम तानिया को देखा जो मुसलसल आंसू बहा रही थी। मैं करूँगा इससे शादी आपकी जगह, तारिस ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। आपका नाम? तारिस ने समरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। समरा, तानिया की दोस्त ने फ़ौरन जवाब दिया। आप और ये बाकी सब लोग आप यहीं रहें, मैं अभी नुका ख्वाह का इंतज़ाम करता हूँ। तारिस ने समरा और उनके कुछ क्लास फेलोज़ जिनको समरा मंसूबे के मुताबिक वहाँ बुला चुकी थी की तरफ इशारा किया। तारिस, हब्बान ने बेचारगी से इसकी तरफ देखा। भाई डरना बंद करें, अपनी मोहब्बत के बारे में सोचें, तारिस ने हब्बान को दोनों कंधों से थाम कर झटका देने में के अंदाज में कहा। सुनो, मैं निकाह नहीं करूँगा ऐसे, हब्बान अभी लब कुचलता थोड़ा सा घबराया सा लग रहा था। आप करेंगे? मैं एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता, तारिस ने सख्ती अपनाते कहा और फिर तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। आप लोग परेशान ना हों, बारात जाएगी सुबह, नदवा से मैं शादी करूँगा, तारिस ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। इब्तहाज और सीमा ने चौंक कर इसे देखा। क्या ओल फोल बक रहे हो? तुम बस मुझे बताओ कहाँ है हब्बान? इब्तहाज कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो निकाह कर चुके हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा चुका हूँ। हाय, इस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सीमा सीने पर हाथ रखे आंसू बहाने लगी। मामा, इस तरह रोने धोने से बेहतर है कि अभी इसी वक्त फ़्लाइट पकड़ें, लाहौर चलें, कल रात है ना बारात, तो जाकर मामू से बात करें, शादी रोकने की ज़रूरत नहीं, तारिस ने सीमा के पास बैठते इनका हाथ पकड़ते समझाना चाहा।
इब्तिहाज भी सर झुकाए बैठे थे। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। वो निकाह कर चुका है, अब क्या किया जा सकता है? इब्तिहाज की परेशान सी आवाज़ ने सुकूत को तोड़ा। इब्तिहाज और सीमा ने एक नज़र तारिस और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। मामा, तारिस ठीक कह रहा है, इसी में सब की इज्जत है। महक ने भी गहरा सांस लिया और फिर वो सबको कायल कर चुका था। चंद एक समझदार रिश्तेदारों के साथ वो लोग इसी वक्त लाहौर जाने के लिए तैयार थे। तारिस, इधर आपके पास ही आपका बेटा बन कर रहेगा। इब्तिहाज ने हुदैद मामू के हाथ थामते हुए शर्मिंदा लहजे में कहा। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हब्बान ने मुझे सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। इब्तिहाज ने रूहानी आवाज़ में कहा। मेरी बात सुनो, तारिस के साथ करो सुबह निकाह, फिर वो हमारी इज्जत रखने को राज़ी है। दादू जो कब से खामोश बैठे थे एकदम बोले। तारिस, इधर आओ। दादू ने तारिस को अपने पास बुलाया। जी नाना अब्बू। दादू ने तारिस को अपने सीने से लगा कर भींचा और इसका माथा चूमा। इब्तिहाज ने शर्मिंदा सी शक्ल बनाकर हुदैद मामू के आगे हाथ जोड़े। भाई, आप प्लीज़ हाथ मत जोड़ें, इसमें आपका कसूर नहीं, मेरी बच्ची की किस्मत ही। हुदैद ने माथे पर हाथ रख कर एक तरफ बैठ कर कहा। नसीबो मारी है। सलमा मुसलसल रोए जा रही थी। अच्छा चलो, अब ये रोना बंद करो, सब मेहमान हैं घर में। दादू ने सलमा के मुसलसल रोने पर डांटने के अंदाज में कहा। नदवा को भेजो मेरे पास, तुम सब जाओ, दादू ने नकाहत भरी आवाज़ में कहा। सब लोग दादू के कमरे से निकल आए थे। दादा जी, तो क्या ज़रूरी है मेरी शादी हो? कुछ लड़कियों की शादी नहीं हुआ करती, नदवा ने रूहानी शक्ल बनाकर कहा। वो दादू के साथ इनके पलंग पर हवास बागता बैठी थी। दिल अजीब सी घुटन का शिकार हो गया। तारिस के साथ अपना ये रिश्ता कबूल करने को इसका दिल तैयार न था। इसका दिमाग साएं साएं करने लगा। तारिस के लिए तो दिल में एहतराम नाम की कोई चीज़ ना थी। हाँ, उल्टा दिल में इसका मेयार बुरी तरह गिर चुका था। वो एक लापरवाह, बदतमीज़, शरारती, ढीठ, फ्लर्ट टाइप का बंदा था। इसको हमेशा से संजीदा, कमगो, ज़िम्मेदार मर्द पसंद थे, जैसा हुदैल था और जैसा अब हब्बान के लिए दिल को वो रज़ामंद कर चुकी थी। लेकिन तारिस, वो करे तो क्या करे? वो बुरी तरह लब कुचलते अपनी सोचों में थी। दादाजी, मैं नहीं कर सकती, वो अपनी सोचों में थी जब एकदम दादा अबू ने इसके आगे हाथ जोड़े। आप क्या कर रहे हैं? ऐसा ना करें, दादू रूहानी आवाज़ में बोले। तो हम तुम्हारे लिए अब रातों रात नया रिश्ता कहाँ से लाएं? जिन लड़कियों की बारात नहीं आती, फिर इनके घर कभी रिश्ते नहीं आते, इनकी छोटी बहनों के भी नहीं। वो नदवा का चेहरा हाथों से टटोलते हुए बोले। हुदैद कमरे में दाखिल हुए। नदवा भाग कर इनके सीने से लगी। अब्बा, घुटी सी आवाज़ हलक से निकली। रो मत, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, बस इतना ही कहूँगा। हुदैद ने मध्यम लहजे में इसके कान में सरगोशी की और फिर वो कुछ ना बोल सकी, बस इसके सीने से लगी आंसू बहा रही थी और हुदैद बार बार शफकत भरा बोसा इसके सर पर दे रहे थे। ये ठीक है, बस ऐसे। तारिस ने कुर्ते के कॉलर को दुरुस्त किया। चेहरा खुशी से दमक रहा था, आंखें मोहब्बत के हसूल से सरशार थीं। अच्छे लग रहे हो, हादी ने मुस्कुरा कर कहा और फिर आंखों में हैरानी दर आई। सच कहूँ, तारिस ने चेहरा घूम कर आईने की तरफ किया। वो निकाह के लिए तैयार हो रहा था। दिल खुशी से झूम रहा था कि नदवा मान गई थी। अजीब सी गुदगुदी थी जो इसके तन बदन में थी। हादी नदवा के मामू का बेटा था। सब लोगों को पता था कि ये शादी अचानक हो रही है, जिसमें तारिस हब्बान की जगह मजबूरी में शादी कर रहा है। लेकिन यहाँ तारिस की खुशी देखकर वो हैरान था। हाँ, क्यों? मतलब ऐसे अचानक शादी हो रही है, तुम्हारी भाभी बनना था इसको, मतलब कुछ अजीब सा। हादी ने बात दरमियान में छोड़ी और फिर इसके चेहरे को गौर से देखा। हाँ, लग रहा है बहुत अजीब सा, पर किस्मत में जो लिखा है इसे हंस कर कबूल करना चाहिए, तारिस ने एकदम से कहा। बड़े दिल वाले हो यार, मैं तुम्हारी जगह होता तो। हादी ने मुस्कुरा कर देखा। अरे तुम क्यों होते मेरी जगह सिर्फ मैं ही हूँ। चल अब जल्दी कर, तारिस तेज़ी से कहता हुआ आगे बढ़ा। नदवा, क्या कर रही हो? सीधी चलो ना,
हत्फा ने बुरी तरह गिरती पड़ती बेजार सी शक्ल बनाए नदवा को पकड़ा। हत्फा और महक नदवा को पकड़कर स्टेज पर ला रही थीं, जहां तारिस पहले से फतह का झंडा गाड़े इसके हुस्न के शहर में जकड़ा बैठा था। निकाह हो चुका था, वो इसकी हो गई थी। नदवा का गुदाज हाथ अपने हाथ में लेकर इसने नरमाहट से इसे स्टेज पर चढ़ाया। सुर्ख रंग के जोड़े में नजरें गिराए सपाट चेहरे के साथ वो इसके पहलू में बैठी थी। मैं अपनी ही कहानी का ऐसा किरदार हूँ जो दूर खड़ी बस तमाशा देख रही है। नदवा के दिल में एक फांसी अटक गई। इसके साथ बैठा वजूद न इसके दिल को मंजूर था और न दिमाग को। इसने ऐसा सर झुकाया और जब रात को लाकर ऊपर तारिस के कमरे में इसे बिठाया गया तब वो जाकर एकदम होश में आई। सब लोग कमरे में मौजूद थे तब ही निकले जब वो कमरे के दरवाजे पर अपने मखसूस अंदाज में खड़ा हुआ। सब लोगों के कमरे से जाने के बाद वो आहिस्ता कदम उठाता बेड तक आया जहां नदवा बिना घूंघट गिराए सपाट चेहरा लिए बैठी थी। मैंने मजबूरी में ये रिश्ता कबूल किया है। इससे पहले तारिस कोई बात शुरू करता वो दांत पीसते गोया हुई। मुझे पता है, तारिस ने शरारत से देखते हुए कहा। नज़रें इसके खूबसूरत चेहरे का तवाफ कर रही थीं। तो फिर अब तो हो गई शादी, तारिस ने मुस्कुराहट दबाई। तो तुम्हें ये बता रही हूँ, दिल से कबूल नहीं किया मैंने ये रिश्ता। नदवा ने दांत पीसे जबकि तारिस ढीठपन से मुस्कुराते हुए मेहंदी से भरे हाथ को धीरे से अपने हाथ में ले चुका था। नदवा ने एकदम से चेहरा ऊपर उठाया और हाथ खींचना चाहा। हाथ छोड़ो मेरा, नाक फुला कर नागवारी से बोली। ये तो अब नहीं छूटेगा, तब नहीं छोड़ा था जब कोई हक नहीं था, तो अब तो मैं हक रखता हूँ। ढीठपन से मुस्कुराते इसने हाथ को सीने से लगाया। वो मुसलसल हाथ छुड़वाने की कोशिश में रुहासी हुए जा रही थी। अच्छा मेरी बात सुनो। इसके हाथ को और मजबूती से पकड़कर तारिस करीब हुआ। आवाज़ में बला की नरमाहट थी। देखो, तुमने अपनी नफ़रत में हर तरह की कोशिश की मुझसे दूर जाने की, और मैंने अपनी मोहब्बत में हर तरह की कोशिश की तुम्हारे पास आने की। अब इसमें मेरा क्या कसूर, बोलो। तारिस ने धीरे से इसका चेहरा का रुख अपनी तरफ किया। तारिस ने इसके दूसरे हाथ को भी गिरफ्त में लिया जिससे वो बार बार अपने हाथ को झटक रही थी। अब नदवा की दोनों कलाइयों को अपने एक ही हाथ की गिरफ्त में वो लिए हुए था। नदवा ने गुस्से भरी नज़र इस पर डाली। दिल लरसने लगा था। अजीब तरह की घुटन सी इसके करीब आने पर महसूस हुई। ये क्या करेगा, शर्मिंदगी का एहसास था। तारिस के दिल की धड़कनों के बजते तार से यकसर बेनियाज वो इससे छुटकारे के बारे में सोच रही थी। आज तुम्हें पाया है, कल इस दिल में मोहब्बत जगा दूंगा, तारिस ने खुमार आलूद आंखों में कहा। आंखें इसकी कुर्बत पर अध खुली हो गईं। इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तारिस ने इसके माथे पर लगी बिंदिया को दुरुस्त किया। नदवा ने चौंक कर खौफ भरी इस पर डाली। अल्लाह, कहाँ जाऊँ मैं, ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। जाग ही ना जाए मोहब्बत कहीं। इससे पहले तुम्हारे सर से ये बचपने का इश्क का भूत उतर चुका होगा। नदवा ने इसकी गिरफ्त ढीली महसूस की तो झटके से हाथ छुड़वाया। क्या मतलब इश्क का भूत? बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे, ना ख़त्म होने वाली, तारिस ने मोहब्बत से सरशार लहजे में कहा। अच्छा, ना ख़त्म होने वाली? हुदैल की दफ़ा भी तो हुई थी ख़त्म, फिर हब्बान की दफ़ा भी हुई थी ख़त्म। तुमने पागल समझ रखा है मुझे, नदवा ने कलाई से हिलाते हुए दांत पीस कर कहा। अच्छा, तुम अजीब हो, पहले खुद ही मुझे भगाती हो। अगर मैं तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें छोड़ गया तो अब कह रही हो कि तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो गई। तारिस ने नासमझी के अंदाज में इसको देखते हुए कहा। कभी नहीं हुई थी मेरी मोहब्बत ख़त्म। 3 साल से मैं इस्लामाबाद में था, लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। अच्छा, तुम 3 साल इस्लामाबाद में रहे वहाँ, और पता नहीं मुझ जैसी कितनी मोहब्बतें की होंगी तुमने, नदवा ने बेजार लहजे में कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम पहली और तुम ही आखिरी। तारिस इसकी बात पर मुस्कुराया। नदवा एकदम से लहंगा संभालती शिकन आलूद माथे के साथ बेड से उतरी। क्या हुआ अब? मुझे कपड़े बदलने हैं। नदवा का लहजा नागवारी से भरा था। कुछ देर तो रहने दो ना, तारिस ने चेहरे पर मासूमियत सजाई। वजह? नदवा ने सख्ती से कहा। मैंने तो अभी जी भर कर तुम्हें देखा भी नहीं।
तारिस ने बेचारगी से मुड़ते हुए इसको सिंगार मेज के सामने खड़े देखा, जो बेदर्दी से अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। जब से कमरे में आया हूँ बस लड़े जा रही हो। तारिस एकदम से बेड से उठा और इसके पीछे आया। मैं हेल्प करूँ? कान खुजाते हुए मुस्कुराहट दबाई। वो बुरी तरह दुपट्टे को लगाई गई पिंस से उलझ रही थी। नहीं, खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। नदवा एक झटके से मुड़ी और खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। तारिस कंधे उचकाए वॉशरूम में घुस गया। वो वज़ू करके बाहर निकला और जाए नमाज बिछा कर नवाफिल अदा करने लगा। इस ज़ात का शुक्र बजा लाना ज़्यादा ज़रूरी था जिसने इसकी कोशिश में इसका साथ दिया। नदवा ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा, जो बड़े सुकून से चेहरे के साथ नमाज अदा कर रहा था, और एक वो थी जिसके चेहरे पर बेजारी, नागवारी और कोफ्त के आसार थे। वो वॉशरूम से इसी सादा से हुलिये में नमूदार हुई जिसमें वो हमेशा रहती थी, और फिर अपने दुपट्टे को अपने ऊपर ओढ़ती वो छोटे से सोफे पर लेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कहाँ? तारिस जाए नमाज समेट कर इसके सर पर खड़ा था। सोने लगी हूँ? तो यहाँ कहाँ? तारिस ने एकदम से चेहरे से दुपट्टा खींचकर उलझन भरे लहजे में कहा। यहीं सोऊंगी मैं। नदवा ने दांत पीस कर दोबारा से दुपट्टा ताना। तुम इस तरह करोगी तो फासले और बढ़ेंगे। तारिस ने मुस्कुराहट दबाई। इसकी शरारत की रग भड़कने लगी थी। मैं ये ही चाहती हूँ, नदवा ने दो टोक अंदाज में कहा। जुमला इसके लबों की मुस्कुराहट को और बढ़ा गया। लेकिन मसला ये है कि मैं ये नहीं चाहता। तारिस एकदम से झुका और एक ही जस्त में इसके नाजुक सरापे को बाजुओं में उठाया। तारिस, तारिस! नदवा का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो ज़ोर ज़ोर से टांगे मार रही थी। यहाँ लेटो। तारिस ने बेड पर एकदम से इसे गिराया और ख़ुद भी साथ ही बैठ गया। मेरी बात सुनो। वो भूखी शेरनी की तरह एकदम उठी जब इसके दोनों हाथ बाजू के नीचे वो लगा चुका था और मुस्कुराहट दबाते कहा। नदवा बुरी तरह इससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मछली की तरह तड़पना बंद करोगी तो बात करूँगा। तारिस ने अपने दोनों हाथों से इसके बाजुओं को थाम रखा था। तो सुनो सुकून मेरे। तारिस ने अपना चेहरा इसके कान के करीब किया। मोहब्बत में हवस के असीर हम भी नहीं, गलत ना जां कि इतने हकीर हम भी नहीं। हमें बुझा दे हमारी अना को, कत्ल ना कर के बेज़रर सही, बेज़मीर हम भी नहीं। तारिस के लब इसकी कान के लो को छू रहे थे। नदवा की सांसें ही अटक गईं, लेकिन तारिस के अल्फाज थोड़ा हौसला दे गए। वो एकदम सीधा हुआ और फिर खड़ा हो गया। दिमाग इसकी इतनी कुर्बत से घंटी बजाने लगा कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ और दिल उछल कर बाहर आने को था। तुम आराम से यहाँ सो सकती हो, तारिस ने मध्यम सी आवाज़ में कहा। नदवा एक झटके से फिर से उठी। गुस्से से चेहरा लाल था। जितनी दफ़ा उठोगी इतनी दफ़ा वैसे ही बेड पर ला कर लिटाऊंगा, तारिस ने डांटने के अंदाज में कहा। नदवा ने एकदम से सर को बेड पर पटका। ज़बरदस्त से चेहरा लाल था। कितनी बेबस थी वो इसके आगे। वो अपनी सोच पर दांत पीस कर रह गई। गुड, बहुत अच्छी बीवी हो पर जालिम भी हो, तारिस ने होंठ सकेड़ कर कहा और फिर कहका लगाता दूसरी तरफ लेट गया। इतने दिन जागने के बाद आज ही तो सोना था इसे। वो इसके पहलू में आज सिर्फ इसकी होकर लेटी थी, इसकी दस्तरस्त में थी। तारिस ने सुकून से आंखें मूंदी। क्या सोचा था और ये क्या हो गया? और अब जिस शख्स से जान की खुलासी चाहती थी वो तमाम उम्र के लिए इस पर मुसल्लत था। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। नदवा झुंझला कर उठ बैठी। तारिस आराम से सो रहा था। एक बेजार सी नज़र इसने तारिस पर डाली। हेलो जी भाई, तारिस ने फ़ोन कान को लगाते साथ कहा। हब्बान की कॉल पर इसकी आंख खुली थी। नज़र घुमा कर बेड की तरफ में देखा जहाँ रात नदवा सोई थी। अब वो जगह खाली थी। तारिस, कहाँ हो? कोई हाल अहवाल नहीं? हब्बान की परेशान आवाज़ आई। भाई, वो कल मेरी शादी थी नदवा के साथ, तारिस ने कहते हुए घड़ी को देखा जो 11 बजा रही थी। ओ खुदाया, शुक्र है सब मान गए थे क्या? हब्बान ने कहा। जी, आप परेशान ना हो, शाम को फ़्लाइट है हम सबकी। अच्छा, मैं इधर रहीम यार खान हूँ, आसिम के घर। तानिया चली गई है अपने घर, हब्बान ने मध्यम आवाज़ में कहा। ठीक है, मैं आता हूँ तो आकर आपको बताता हूँ, तारिस ने बेड से उठते कहा। अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ था। अभी हब्बान को दोबारा घर लाना था, सबका दिल इसकी तरफ से साफ़ करना था और तानिया की और इसकी शादी खुश असलूबी से करवानी थी। अभी बहुत कुछ समेटना है बेटा।
دل میں سوچتے ہوئے وہ خود سے ہم کلام تھا۔ اب کرنا کیا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ حبان کی بے چین سی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ بالکل نہ ہوں، سب کو سمجھانا میرا کام ہے، تاریس نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حبان کو خاموش دیکھ کر تاریس نے ایک دفعہ پھر کہا، ماما بابا کیسے ہیں؟ حبان کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ سامنے سے مہک کو آتا دیکھ کر تاریس نے جلدی سے کال کٹ کی۔ تاریس چلو آ جاؤ نیچے، مہک نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ بس ابھی اٹھا تھا، آ رہا ہوں۔ ندوہ کب سے بھوکی بیٹھی ہے، جلدی آؤ، مہک نے جلدی سے کہا اور عجلت میں پلٹی۔ رکو، سنو آپی، تاریس نے جھجکتے ہوئے مہک کو روکا۔ ہاں، تھینک یو میرا ساتھ دینے کے لیے، تاریس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ خوش رہو، مہک بھی مسکرائی۔ ہاں چلو اب آ جاؤ، اس لیے شادی کی کہ بیچاری کو بھوکا مارو، ویسے بھی وہ صبح سے رو رہی ہے۔ ہیں؟ رو کیوں رہی ہے؟ ظلم خود کیا مجھ پر اور رو بھی خود رہی ہے، تاریس نے کندھے اچکاتے کہا۔ شرم کرو شرم، آ جاؤ نیچے، مہک نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ وہ مسکراتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ ماما یہ کیا بات ہوئی؟ تاریس نے چڑھ کر کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر ٹکائے بیزار سی شکل بنا کر کھڑا تھا۔ آج ولیمے کی تقریب کے بعد کمرے میں آیا تو ندوہ وہاں نہیں تھی۔ ابھی اسے تلاش کرنے کو کمرے سے نکلا ہی تھا جب سیما مسکراتی ہوئی کمرے میں آئیں اور اس کے سر پر ندوہ کا الگ کمرے میں سونے کا مطالبہ بم کی طرح پھوڑا۔ بات ہے، اسے ابھی تھوڑا وقت دو، تمہیں سمجھ لے جان لے، سیما نے پیار سے کہا۔ تو ماما میں کب اس بات سے انکار کر رہا ہوں، لیکن ضروری تو نہیں یہ وقت الگ روم میں ہی ملے، تاریس نے خفگی سے کہا۔ بیٹا ابھی وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تمہارے ساتھ، سیما نے گال تھپ تھپایا۔ جی، تاریس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، کیونکہ زیادہ اوور ایکشن اس کی ندوہ کے لیے چھپی محبت ظاہر کر سکتا تھا۔ چلو تم سو جاؤ اب اپنے روم میں جا کر، میں بھی بہت تھک گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سیما پلٹی۔ تاریس تیزی سے اسے تلاش کرتا گیسٹ روم تک آیا، اپنے مخصوص انداز میں بنا دستک دیے اندر داخل ہوا۔ ندوہ بڑے آرام سے بیڈ پر دراز تھی، اس کو دیکھ کر جھٹکے سے اٹھی۔ اتنی بے اعتباری، تاریس نے بھرپور نظر اس پر ڈال کر کہا۔ بے اعتباری کی بات نہیں ہے، ندوہ نے دانت پیس کر نظریں چرائیں۔ وہ ولیمے کی تقریب میں ہلکا فیروزی رنگ کے کامدار بڑے گھیر والی میکسی میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ تاریس کی بے تاب نظر کی تپش اسے پوری تقریب میں خود پر محسوس ہوئی۔ پھر کیا وجہ ہوئی جو یوں الگ کمرے میں؟ تاریس نے ضبط سے لب بھینچے۔ پھر کچھ بھی نہیں، تمہیں بتا تو دیا ہے پھپھو نے، ندوہ نے چڑھ کر کہا۔ کیوں آ کر وہ اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا، جان بچا کر وہ یہاں آئی تھی۔ آج ولیمے والے ہی کوٹ پینٹ میں وہ ملبوس تھا، بس ٹائی کی نوٹ اب ڈھیلی ہونے کی وجہ سے ٹائی ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کی بے چینی کو دیکھ کر ندوہ کو اپنا فیصلہ بالکل درست لگ رہا تھا۔ تو کتنے دن اس طرح الگ رہنے کا ارادہ ہے؟ تاریس نے آنکھیں سکیڑیں۔ ابھی پتہ نہیں، کیسے دل جتوں تمہارا، تاریس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، تم جاؤ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ تاریس ایک دم سے لب بھینچتے ہوئے پلٹا، لیکن پھر رک کر تیزی سے اس کے پاس آیا، بازو سے کھینچ کر قریب کیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر سٹ پٹائی۔ سنو، کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح لاک کر لینا۔ اگر میں تمہیں اپنے کمرے میں غیر محفوظ کر سکتا ہوں تو اس کمرے میں آنا میرے لیے مشکل نہیں۔ تاریس نے شرارت سے کان میں سرگوشی کی اور ایک دم مسکراتا پیچھے ہوا۔ ندوہ کا رنگ سرخ ہو گیا، وہ ڈھیٹ پن سے ایک آنکھ دبا کر مسکراتا کمرے سے جا چکا تھا۔ بابا پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں، حبان ابتہاج کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا التجائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ کس منہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا پورے خاندان میں، ابتہاج نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ ماما میں مجبور تھا، حبان ایک دم سیما کی طرف مڑا۔ تمہیں اس لڑکی کی زندگی کی اتنی فکر تھی، ہماری نہیں، سیما نے خفگی سے کہا۔ تم یہ بتاؤ تم نے ہمیں پہلے انکار کیوں نہ کیا؟ تم بتا سکتے تھے ہمیں، اس طرح عین شادی کے دن گھر سے بھاگ جانا، ابتہاج نے دانت پیسے۔ بابا آپ لوگوں نے پوچھا ہی کب تھا، صرف بتایا تھا کہ آپ میری نسبت کر رہے ہیں۔ ہاں تو تم منع کر سکتے تھے، ابتہاج نے گرانے کے انداز میں کہا۔ آپ لوگ بات کر چکے تھے،
حبان نے بیزار ہو کر التجا کی۔ بات ختم کرنے کی ذلت اس ذلت سے کم ہوتی، سمجھے تم؟ سیما، اس سے کہو چلا جائے، میرے سامنے نہ آئے، ابتہاج نے ناگواری سے کہا اور رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا پلیز ایسا نہ کریں، پلیز۔ حبان نے زبردستی ابتہاج کا رخ اپنی طرف موڑتے اپنی بات کہنی چاہی، جو بہت دیر سے کھڑا سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ تارس اب اس سے رہا نہ گیا، وہ 4 نفوس کمرے میں موجود تھے۔ ماما، بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، پوری زندگی انہوں نے آپ کی جی حضوری کی، جو آپ نے کہا وہ پڑھا، جو چاہا وہ بنے، لیکن اب ایک کام وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ تارس بنا رکے بولے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اگر انہوں نے خود کی خوشی کے لیے کچھ کیا، بے شک غلط طریقے سے، لیکن آپ لوگوں نے ان کی برسوں کی فدمہ برداری کو خاک میں ملا دیا۔ تارس ماتھے پر بل ڈالے بھرپور انداز میں حبان کا دفاع کر رہا تھا۔ اور میں نے ہی انہیں اس نکاح کے لیے فورس کیا تھا، اس لڑکی کی حالت اتنی کریٹیکل تھی۔ تارس نے 2 ٹوک انداز میں نڈر ہو کر کہا، یہ تو تب بھی تیار تھے آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کرنے کے لیے۔ تارس نے حبان کی طرف اشارہ کیا۔ میرے خیال سے زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کسی پر تھوپنا انصاف کی بات نہیں۔ تارس نے آخری بات کرتے گہری سانس لی۔ تو یہ پہلے بتا سکتا تھا، اب اس بچی پر بھی تو فیصلہ تھوپا گیا ہے نا؟ سیما نے افسردگی سے کہا، میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ بھائی کو معاف کر دیں اور ان کی شادی کی تیاری کریں۔ تارس نے 2 ٹوک انداز میں ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ ابتہاج ایک دم سے لب بھینچتے کمرے سے باہر چلے گئے اور سیما دونوں پر ایک ایک نظر ڈال کر ابتہاج کے پیچھے چل دیں۔ ندوہ تیار نہیں ہوئی کیا ابھی؟ سیما نے مصروف سے انداز میں دوپٹے کو درست کرتے کہا۔ امی بس آ رہی ہوں، میں نے میک اپ کر دیا ہے اس کا، بس آنے والی ہے کپڑے تبدیل کر کے۔ ابتہاج کے بڑے بھائی وہاج نے آج ان کے لیے اپنے گھر شادی کی خوشی میں دعوت کا انعقاد کیا تھا، جس پر وہ سب گھر والے مدعو تھے، صرف حبان نہیں جا رہا تھا۔ تارس نے ندوہ کے بند دروازے کی طرف دیکھا، وہ پورے 1 دن سے اسے نظر نہیں آئی تھی۔ ایک تو حبان کی وجہ سے سب لوگ چپ تھے، پھر وہ بھی سارا دن کمرے سے نہیں نکلی۔ میرون رنگ کی لمبی سی فراک کو زیب تن کیے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اس کی پیاسی نظروں کو تسکین دیتی آ رہی تھی۔ تارس نے ایک ادا سے دل پر ہاتھ رکھا، جبکہ آنکھیں ندوہ کے سراپے کو دل میں اتار رہی تھیں۔ آپ لوگ چلیں کار پر، میں لے کر آتا ہوں ندوہ کو۔ تارس نے مسکراتے ہوئے وہاب کو گاڑی کی چابی پکڑائی۔ وہاب مہک کا شوہر تھا اور پھر ابتہاج، مہک، آلیان اور سیما بھی تھے، جن سب کو دعوت پر جانا تھا۔ تو بائک پر لاؤ گے؟ رہنے دو، وہ چلی جائے گی ہمارے ساتھ، سیما نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ ماما، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میری کچھ نہیں لگتی، میرا بھی کچھ حق ہے اس پر کہ نہیں؟ تارس نے بچوں کی بے چارگی سے کہا۔ سب لوگ ایک دم سے اس کے انداز پر ہنسے۔ کچھ نہیں ہوتا، تاری کے ساتھ ہی آنے دیں، وہاب نے تارس کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سیما نے ندوہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں، ندوہ نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ رات کو بہت سوچنے کے بعد اپنے دل کے کچھ روشن دان تارس کے لیے کھولنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہو، ہمیشہ خوش رہو، سیما نے پیار سے کہا۔ اچھا پھر ہم نکلتے ہیں۔ ابتہاج نے تارس کی طرف دیکھا اور سب کو ہاتھ کے اشارے سے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلیں، تارس نے ندوہ کے پاس آ کر دھیرے سے کہا۔ جی چلیں، سنجیدہ سے لہجے میں پرسوچ انداز میں ندوہ نے کہا۔ وہ خود بھی الجھی ہوئی تھی، دماغ چاہ رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول کرے، لیکن دل تھا کہ ابھی بھی جزبز تھا۔ یہاں کی سڑکیں بہت خراب ہیں، تارس نے شرارت سے ندوہ کی طرف دیکھتے کہا، جبکہ وہ بائک کو ہینڈل سے تھامے پورچ سے باہر لا رہا تھا۔ تو ندوہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تو مطلب مجھے پکڑ کر بیٹھنا، اس نے شرارت سے کہا۔ مجھے بائک پر بیٹھنا آتا ہے، ندوہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ واہ، اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ چھوٹا شہر ہے، لاہور جیسی روڈز نہیں ہے یہاں کی، تارس نے بائک کو کک لگاتے کہا۔ اچھا تو پھر میں کار پر چلی جاتی ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تارس نے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ چلیں، وہ فراکس میٹ پر بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ تارس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ ندوہ پریشان حال پیچھے بیٹھی اس کو غور سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کب تک اس کے رشتے سے انکاری رہو گی؟
ندوہ نے لب کو چلتے سوچا، پر تاریس کیا کروں؟ بیزاری سے ارد گرد چلتی ٹریفک کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے جو گفٹ دیے تھے ان پر میرا کوئی حق نہیں، مجھے لگتا ہے یہ تانیہ کے پاس ہونے چاہیے۔ ندوہ نے ساری چیزیں حبان کے بیڈ پر رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ گفٹس؟ میں نے نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کوئی گفٹس نہیں بھیجے تمہیں کبھی۔ حبان نے حیران شکل بنا کر ندوہ کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ رات کو دیر سے وہاج کے گھر سے لوٹے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو گلے سے نیکلس اتارتے سے یاد آیا کہ یہ حبان کے بھیجے گئے پیسوں سے لیا گیا تھا۔ آپ نے شادی سے پہلے تاریس کو پیسے نہیں دیے تھے کیا کہ وہ مجھے شاپنگ کروائے؟ ندوہ نے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے حبان سے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ حبان نے حیران انداز میں گردن کو نفی میں جنبش دی۔ تو یہ پھر؟ ندوہ نے گفٹس کی طرف دیکھا۔ شاید ماما نے بھیجے ہوں۔ حبان نے کندھے اچکائے اور ساری چیزیں اٹھا کر ندوہ کی طرف بڑھائیں۔ اچھا؟ ندوہ کسی سوچ کے زیر اثر ساری چیزوں کو تھامے باہر نکل آئی۔ تنگ تو ساری زندگی کروں گا، لیکن کسی اور حوالے سے۔ مجھے معاف کر دو گی نا؟ کچھ غلطیاں میں جان بوجھ کر بھی کرتا ہوں۔ تاریس کی بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں اور اس کا ماتھا شکن آلود ہو رہا تھا۔ سزا ختم ہوئی میری کیا؟ تاریس نے حیران ہو کر سامنے کھڑی ندوہ کو دیکھا اور معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ ندوہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے آگے بڑھی اور ہاتھ میں پکڑی چیزیں بیڈ پر ڈھیر کیں۔ یہ کیا ہے سب؟ ندوہ نے دانت پیستے سوال کیا۔ کیا؟ تاریس نے پوچھا۔ یہ سب کس لیے لے کر دیا تھا مجھے؟ نہ تو حبان نے تمہیں پیسے بھیجے تھے اور نہ ہی یہ سب پھپھو کی طرف سے ہے۔ تاریس ایک دم گڑبڑایا۔ ہاں، یہ سب میری طرف سے تھا۔ کیوں؟ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا۔ تم نے کہا تھا ایک دلہا اپنی دلہن کو شاپنگ کروانا چاہتا ہے۔ ندوہ نے دانت پیستے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتا تھا ہماری شادی ہوگی؟ غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے اس نے پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تاریس نے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ چل بیٹا اب دے صفائیاں، تاریس نے دل میں سوچا۔ تم سب سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں، زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں۔ ندوہ نے سر ہلاتے لب بھینچے طنز بھرا جملہ ادا کیا۔ مجھے بتاؤ، تمہیں پہلے سے ہی معلوم تھا حبان مجھ سے شادی نہیں کرے گا؟ عین شادی کے دن مجھے چھوڑ جائے گا؟ ندوہ نے اپنے مخصوص انداز میں انگلی اس کے چہرے کی طرف سیدھے کرتے کہا۔ پتا تھا تمہیں، اسی لیے تم اتنے خوش تھے۔ تم نے سب کچھ جان بوجھ کر حقیقت چھپائی کہ تم مجھ سے شادی کر سکو۔ تاریس اپنی لبوں پر 3 انگلیوں کو رکھے بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب ٹھیک کہہ رہی تھی، بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ بولو، ایسا کیا ہے نا؟ تم نے کیوں کیا؟ تم اچھی طرح جانتے تھے میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ندوہ۔ تاریس نے لبوں سے انگلیاں ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالتے مدھم لہجے میں کہا۔ تو تم خود غرض ہو گئے ہاں؟ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی تاریس، ندوہ نے دانت پیس کر ناگواری سے کہا۔ ندوہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں کچھ بھی نہیں چاہتا تھا ایسا، تاریس نے معصومیت سے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، تم نے مجھے رسوا کیا، میری نظروں میں، میرے گھر والوں کی نظروں میں تم بہت پہلے ہی میری نظروں سے گر چکے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ تاریس کے ماتھے پر ایک دم سے بل آئے، تیزی سے آگے بڑھ کر ندوہ کو بازو سے کھینچ کر قریب کیا، پھر اسے گھما کر اپنے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر وہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بس، اس کے کان میں غصے سے کہا۔ ندوہ اس کے پیٹ میں کوہنیاں مار رہی تھی لیکن اپنا وجود ہلانا اس کو مشکل تھا۔ بہت بول چکی تم، اب میری بات سنو، تاریس نے اس کے کان میں مدھم آواز میں کہا۔ میں 5 سال سے بری طرح تمہارے پیچھے خوار ہوا، تمہیں اپنی سچی محبت کا ہر طرح یقین دلایا، تم سے محبت کی بھیک مانگی۔ وہ ندوہ کے کان کے اتنے قریب ہو کر بول رہا تھا کہ آواز کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں کی گرم ہوا بھی اس کے کان کی لو پر پڑ رہی تھی۔ سانسوں کی گرم ہوا بھی اس کے کان کی لو پر پڑ رہی تھی۔ تم نے بدلے میں مجھے صرف دھتکارا، تاریس نے طنز بھری آواز میں کہا۔ ندوہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش بند کر دی لیکن ماتھے پر ابھی بھی ناگواری کے بل نمودار تھے۔ بول یا چیخ نہیں سکتی تھی کیونکہ تاریس نے مضبوطی سے اس کا منہ بند کر رکھا تھا۔ صرف تمہاری مجبوری نے مجھے تم سے دور رکھا۔ میں نے جب دیکھا کہ حبان بھی ہدیل کی طرح
تمہیں اپنانے کے لیے صرف مجبور ہے تو مجھے یہی بہتر لگا کہ میں تم سے شادی کروں، طارس نے دھیرے اور ٹھہرے لہجے میں کہا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر سب کو پہلے ہی بتاتا نا تو تم مانتی ہی نہیں مجھ سے شادی کرنا، اور نہ باقی گھر والے۔ رہی بات تمہاری نفرت کی تو سکون میرے، محبت کی نہیں جاتی، ہو جایا کرتی ہے۔ محبت سے گال اس کے گال کے ساتھ لگایا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ مدھم سی سرگوشی کی اور دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ ندوہ تڑپ کر سیدھی ہوئی، گالوں پر طارس کے ہاتھ سرخی مائل شکل میں چھپ گئے۔ نہیں ہوگی تم سے محبت میں زبردستی کو سودا نہیں ہوتا، اور تم نے شروعات ہی زبردستی سے کی۔ کاٹدار لہجے اور ناگواری سے طارس کی طرف دیکھا۔ چلو پھر دیکھتے ہیں کون جیتے گا، تم یا میں اپنی ہر کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، اور تم پوری کوشش کرنا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو۔ طارس نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ منظور سخت لہجے اور سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا، اور اگر تم ہارے تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ندوہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دل تھا کہ طارس کے لیے ایک پل کو اس رشتے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا، ایسے وہ کیسے ساری عمر اس کے ساتھ گزار سکتی تھی؟ یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی، ساری زندگی کا ساتھ ہے۔ طارس ایک دم مسکرایا۔ دیکھ لیں گے، ندوہ نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ ایک شرط ہے، تمہیں میرے ساتھ اس کمرے میں رہنا ہے، میرے پاس، طارس نے شرارت بھری نظروں سے کہا۔ نہیں، ندوہ نے فوراً سخت لہجے میں کہا، چہرے پر ابھی بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ ہو۔ یہ بات تو غلط ہوئی، نہ تم الگ رہو گی تو نفرت قائم رہے گی نا، طارس نے محبت اور شرارت سے کہا۔ ٹکر ہونی چاہیے ندوہ۔ طارس، یہاں میرے ساتھ میرے پاس رہ کر تم اتنی مضبوط رہو تو مانوں تمہیں، طارس نے شوق لہجے میں کہا۔ اچھا پھر میری بھی ایک شرط ہے، ندوہ نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا۔ حکم سکون میرے، طارس نے محبت اور شوق بھرے لہجے میں کہا۔ تم اپنا حق نہیں جتاؤ گے، ندوہ نے نظریں چڑھاتے کہا۔ طارس ایک دم سے کچھ بولنے لگا تھا جب ندوہ نے ہاتھ کے اشارے سے رکتے ہوئے کہا، جب تک بقول تمہارے مجھے تم سے محبت نہیں ہو جاتی، جو کہ کبھی نہیں ہوگی، ندوہ نے پرعزم انداز میں کہا۔ منظور لیکن تھوڑی سی ترمیم، طارس کی شرارتی رگ پھر سے بھڑکنے لگی۔ پاس آ سکتا ہوں، ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، اور وہ بڑے انداز میں مسکراہٹ دباتا بول رہا تھا جب ندوہ نے اس کی بات کو کاٹا۔ بس اس کے اگلے اور پر ندوہ نے سختی سے کہا۔ یہ زیادتی ہے، طارس نے خفا سی شکل بنائی، اور جو رول توڑے گا اسے سزا ملے گی، ندوہ نے دانت پیسے۔ اچھا منظور، چلو پھر آؤ، طارس نے شریر لہجے میں آگے ہو کر ہاتھ پکڑنا چاہا۔ کہاں آؤ؟ کل سے لاہور جانے کے بعد، ندوہ نے ایک دم سے آگے بڑھتا دیکھ کر کہا، اور پھر طارس کے پھولے چہرے کو ایک دم نظر انداز کرتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگر یہ بدتمیز تنگ کرے، کچھ بھی کہے تو مجھے بتانا، سیما نے ندوہ کو گلے لگا کر کہا۔ اور اگر یہ مجھے تنگ کرے گی تو میں کسے بتاؤں گا، طارس نے بھی مصنوعی خفگی سے کہا۔ ہلکے گرے رنگ کی شرٹ میں نکھرا سا چہرہ لیے، آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت سموئے وہ ندوہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ لاہور کے لیے نکل رہے تھے، طارس کے آفس کی چھٹی ختم ہو چکی تھی۔ یہ بالکل بھی تنگ کرنے والی بچی نہیں، سیما نے طارس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہ آپ کو پتہ نہیں اس کا پھر، طارس نے شرارت سے کہا۔ اچھا بس کرو، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ یہی تو مسئلہ ہے اس کا، یہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوتا، ندوہ نے چڑھ کر سوچا۔ حبان بھائی کہاں ہیں؟ طارس نے سیما سے الگ ہو کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں، سیما نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ ماما چلیں بس کر دیں، اب غصہ چھوڑ دیں، طارس نے سیما کو دونوں کندھوں سے تھام کر التجائیہ لہجے میں کہا۔ سیما نے بس کفکی بھری نظر طارس پر ڈالی۔ پھپھو حبان کو معاف کر دیں، ندوہ نے مدھم آواز میں سر جھکا کر کہا، جس پر سیما بس مسکرا کر رہ گئیں۔ ندوہ کب سے اس کے کندھے پر سر رکھے بے خبر سو رہی تھی، اور وہ بار بار مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک آنکھ کھلنے پر وہ ایک دم کھجل ہوئی۔ وہ کتنے مزے سے اس کے کندھے کو تکیہ بنا کر سو رہی تھی۔ وہ دونوں کوچ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ پہنچ گئے کیا؟ ندوہ نے مدھم سی آواز میں شرمندگی کے زیر اثر کہا۔ کھجل ہوتے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا، طارس کی شرارت بھری آنکھیں اور لبوں پر سجی معنی خیز مسکراہٹ اسے کوفت زدہ کر رہی تھی۔
بس پہنچنے والے ہیں، تاریس نے مسکراہٹ دبا کر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، ندوہ کو مسلسل اس کا دیکھنا الجھن کا شکار کر رہا تھا۔ سوری، ندوہ نے نظریں چراتے کہا۔ کس بات کے لیے؟ وہ مجھے سفر میں بہت نیند آتی ہے تو پتہ نہیں چلا، شرمندہ لہجے میں بولی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر ختم ہی نہ ہو، تاریس نے بھیگی آواز میں کہا۔ ندوہ کی شرمندگی بھگ سے اٹھی۔ ہاؤ چیپ، ناک چڑھا کر ناگواری سے کہا۔ اٹ واز رومانٹک، تاریس نے اسی کے انداز میں ناک چڑھا کر کہا۔ نو چیپ، ندوہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سو جاؤ پھر، ابھی کچھ وقت پڑا ہے۔ تاریس نے کندھا آگے کیا اور مسکراہٹ دبا کر شرارت سے اس کو دیکھا، جس پر ندوہ اس کو گھور کر رہ گئی، جس پر تاریس نے ڈھیٹ بن کر کہکا لگایا۔ یہ کیوں؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ندوہ نے الجھ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ صبح سے چلے رات کو لاہور پہنچے اور اب ندوہ شرط کے مطابق اوپر کمرے میں موجود تھی۔ وہ سمٹ کر بیڈ کے ایک طرف لیٹی تھی جب احساس ہوا تاریس نے ہاتھ تھاما ہے۔ بند کی ہوئی پلکیں بجلی کی رفتار سے کھلی۔ اس کی پرمیشن دے چکی ہو تم، تاریس نے اس کا ہاتھ سینے پر رکھتے جذب کے عالم میں کہا۔ تو کیا اب تم ساری رات ہاتھ پکڑ کر رکھو گے؟ ندوہ نے دانت پیسے اور لب بھینچتے ہوئے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ ہاں بالکل، تاریس نے ڈھیٹ انداز میں کہا۔ نہیں، ندوہ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ یہ غلط بات ہے۔ تاریس ایک دم قریب ہوا اور کوہنی کے بل تھوڑا سا اوپر اٹھ کر سر ہاتھ پر ٹکایا۔ کوئی غلط بات نہیں، مجھے ایسے نیند نہیں آئے گی۔ ندوہ نے تھوڑا سا دور کھسکنے کی کوشش کی۔ تو عادت ہو جائے گی نا؟ محبت سے ندوہ کا بھرپور جائزہ لیا۔ وہ اتنا قریب تھی، دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ وہ جس سے شدید محبت کرتا تھا وہ اس کے اتنا قریب ہو کر بھی اس سے اتنا دور تھی۔ اتنی فضول عادت مجھے نہیں ڈالنی، ندوہ نے غصے سے ناک چڑھایا۔ فضول؟ تاریس نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ جی ہاں، بیہودہ اور فضول، ندوہ نے لفظوں کو چبا کر ادا کیا۔ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنا، یہ بیہودگی ہے کیا؟ تاریس نے حیرانگی اور خفگی سے کہا۔ جی بالکل، میری نظر میں۔ ندوہ نے چہرے کا رخ دوسری طرف کیا۔ چلو پھر بیہودگی ہی صحیح۔ تاریس نے گہری سانس لی اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا۔ تاریس، ندوہ نے بے چین ہو کر ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی پر تاریس اسے بازو میں دے کر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ سو جاؤ، صبح آفس جانا ہے مجھے۔ تمہیں ناشتہ بنانا ہے، تاریس نے شرارت سے کہا جبکہ لب اسے یوں تنگ کرنے پر مسکرا رہے تھے۔ اف، ندوہ نے غصے سے سر تکیے پر پٹکا اور پھر تاریس واقعی سو گیا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت ڈھیلی ہوئی تو ندوہ نے فوراً ہاتھ کھینچا۔ ندوہ، ندوہ، تاریس اونچی اونچی آواز لگاتا ہوا برآمدے میں آیا۔ کیا ہوا؟ تیار ہو رہی ہے، سلمیٰ کی کچن میں سے آواز آئی۔ ہدیت اور ہتفا بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور دادو مخصوص کرسی پر براجمان ریڈیو کان سے لگائے ہوئے تھے۔ ممانی، بٹن ٹوٹ گیا شرٹ کا، تاریس نے ہاتھ میں پکڑے بٹن کو تھوڑا آگے کرتے مصنوعی معصومیت سے کہا۔ ندوہ کمرے سے آوازیں سن کر کچن کے پاس پہنچی کہ سلمیٰ نے مصروف انداز میں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ندوہ، تاریس کی شرٹ کا بٹن لگاؤ، سلمیٰ نے پراٹھا توے پر ڈالتے حکم صادر کیا۔ کوئی اور شرٹ پہن جاؤ تم، ندوہ نے ناگواری سے کہا۔ تاریس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ اسے سب سمجھا گئی۔ ندوہ، تم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں، ہدیت نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ ندوہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ نہیں، یہ اس پینٹ کے ساتھ میں یہی پہن کر جاتا ہوں، تاریس نے بٹن ندوہ کے آگے کرتے ہوئے شریر مسکراہٹ سے کہا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ٹانک دو بٹن، سلمیٰ نے جھاڑنے کے انداز میں کہا۔ جی، ندوہ تاریس کو گھورتے کمرے کی طرف بڑھی۔ شرٹ اتار دیں، ندوہ نے آگے بڑھ کر مصنوعی عزت دینے والے انداز میں کہا۔ ایسے ہی لگا دو، تاریس مسکراہٹ دباتا بولا۔ ایسے کیسے؟ ایسے، پاس آ کر، تاریس نے سب کی طرف چور نظروں سے دیکھ کر مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ یہ چیپ حرکتیں کر کے تم میرا دل جیتو گے؟ چیپ کیا ہے اس میں؟ ندوہ، تاریس، میں تو تمہیں پاس لانے کے سب طریقے اپناؤں گا، تاریس نے اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے ہدیت اور ہتفا مضروب سے انداز میں بیٹھے تھے۔ اچھا، ندوہ نے مصنوعی پلکیں جھپکائیں اور زور سے تاریس کے سینے میں سوئی پیوست کی۔ اوہ، تاریس کی ایک دم چیخ نکلی۔ وہ جو بڑی محبت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا، چہرے پر اس کی قربت کے مسرور سی مسکراہٹ ایک دم سے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔
کیا ہوا؟ چبھی کیا؟ بولا تھا نا اتار کر دے دو، مجھے ایسے نہیں لگانا آتا بٹن، ندوہ نے ابھرتی ہنسی کو دباتے مصنوعی معصومیت سے کہا۔ لگ چکا ہے۔ دھاگا کینچی سے کاٹ کر وہ غصے سے مڑی جبکہ وہ خفگی سے دیکھتا ہوا اپنا سینہ سہلا رہا تھا۔ کیوں لینے آئے مجھے؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر ناگواری سے تارس کو دیکھا۔ اب سے میں ہی لینے آیا کروں گا جناب کو۔ تارس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بڑے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ یونیورسٹی سے آف پر باہر آئی تو تارس گاڑی کے گیٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ندوہ نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا، پھر سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ بات ضرورت کی نہیں، میرے فرض کی ہے، میں جیسے بھی وقت نکالوں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس نے کہا۔ ندوہ اپنی سوچوں میں تھی۔ تارس گاڑی سے اتر کر ایک پھولوں کی دکان میں گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت سرخ گلاب تھا۔ ہاؤ چیپ، اب یہ سب کرو گے تم؟ ندوہ نے ناگواری سے کہا۔ تارس اس کی طرف پھول بڑھا کر مسکرایا۔ ہر وہ کام جس سے تمہارے دل میں میری جگہ بنے، تارس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تارس، اس سب سے تو بالکل نہیں بنے گی، ندوہ نے پھول پکڑ کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھتے کہا۔ میرے کام میں دخل اندازی نہیں، تارس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ندوہ نے چڑھ کر رخ دوسری طرف کیا۔ کیا شور ہو رہا ہے امی؟ وہ بالوں کا جوڑا بناتی کمرے سے نکلی۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر سو جاتی تھی، پھر شام کو 6 بجے تارس کے آفس آنے پر اٹھتی۔ آج کچن سے شور کی آوازیں سنتی وہ برآمدے میں آئی جہاں سلمیٰ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تارس ہے کچن میں، سب کے لیے چائے بنا رہا ہے، ساتھ ہدفہ ہے، سلمیٰ نے محبت سے مسکراتے کہا۔ سلمیٰ اور حدید کا اب یہی حال تھا، ہر وقت بس تارس تارس۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. اور یار کر بھی دیا کرو یار، میں تم لوگوں سے کتنی دفعہ کہتی ہوں، آج ہی آ گئی ہوں کیا کہہ کے، تو اب تم لوگوں تو چاہیے کہ میرے بنا کہے ہی نا تم لوگ سبسکرائب کیا کرو۔ اور پھر بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور مجھے دعاؤں میں شامل رکھنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔